والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، حضرات علماء کرام، معزز حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب ڈاکٹر محمود احمد قاضی صاحب کے ارشاد کے مطابق آج کی گفتگو کا موضوع بائبل کیا ہے مقرر کیا گیا ہے، اور جناب ڈاکٹر صاحب کے محبت اور ان کے خلوص کا یہ ثمرہ ہے کہ آج اس موضوع پر مجھے کچھ سوچنے اور بات کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو اس موضوع پر کسی قابل اعتماد اور محققانہ گفتگو کے لیے نااہل پاتا ہوں۔ تقریباً آج سے 25-30 سال پہلے مجھے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنے بعض بزرگوں کے ارشاد کی تعمیل میں عیسائیت کے موضوع پر تھوڑا سا کام کرنے کا موقع ملا، جو بائبل سے قرآن تک اس کے حواشی اور اس کے مقدمے عیسائیت کیا ہے کے نام سے منظر عام پر آ چکا ہے، آپ حضرات نے بھی شاید دیکھا ہو۔ لیکن یہ آج سے تقریباً 25 سے 30 سال تک کا فاصلہ اس کام کے اور موجودہ وقت کے درمیان حائل ہے، اور اپنی خواہش کے باوجود اس 25-30 سال کے عرصے میں اس موضوع پر میں اپنے مطالعے اور تحقیق کو آگے بڑھانے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ مجھے اس پورے عرصے میں اس موضوع سے کلی طور پر منقطع رہا اور کچھ اور مسائل میں الجھا رہا۔ اس واسطے اس موضوع کی طرف پلٹ کر دیکھنے کا موقع نہیں ملا۔ جب آدمی کسی موضوع پر تحقیقی کام کرے تو اس کے لیے یہ ناگزیر ہوتا ہے کہ وہ اس موضوع پر اپنے مطالعے اور اپنے سوچ اور اپنی تحقیق کو جاری رکھے، اور ہر علم کے اندر، ہر فن کے اندر جو نو بنو تغیرات پیدا ہوتے رہتے ہیں ان سے باخبر رہے۔ اس کے بغیر اس کی تحقیق ناتمام رہتی ہے اور کما حق مفید نہیں ہو پاتی۔ اس لیے میں اپنی اس تقسیم کا پہلے ہی قدم پر اعتراف کرتا ہوں کہ اس کام کے بعد پھر اس موضوع پر مجھے اور آگے بڑھ کر کام کرنے کا موقع نہیں ملا، نہ تحریر کی شکل میں، نہ باقاعدہ مطالعے کی شکل میں، نہ تحقیق کی شکل میں، اور نہ خطابات کی شکل میں۔ شاید اس پورے عرصے کے بعد آج پہلا موقع ہے کہ اس موضوع کو یاد کرنے اور آپ حضرات کی خدمت میں اس موضوع پر کچھ بات کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ اس لیے میں اس تفصیل سے اعتراف کے ساتھ مختصراً اس موضوع پر وہی بات عرض کروں گا جو میرے آج سے 25-30 سال پہلے سے مطالعے پر مبنی ہے۔ لیکن یہ 25-30 سال کا عرصہ ادیان کی تاریخ میں کوئی بہت بڑا عرصہ نہیں ہوتا، اس لیے بحیثیت مجموعی انشاءاللہ جو بات عرض کی جائے گی وہ درست ہوگی،
اور آج بھی اسی طرح صحیح ہوگی جیسے کہ 25 سال پہلے. سب سے پہلے تو یہ ضروری ہے کہ ہم بائبل کا مختصر تعارف حاصل کریں، بائبل سے ایک مختصر تعارف پیدا کریں اور یہ جانیں کہ بائبل کیا چیز ہے. اس لیے کہ ہمارے ماحول میں الحمدللہ مسلمانوں کے اندر اپنے دین کا شعور اتنا غالب ہے کہ وہ کبھی اس بات کی ضرورت محسوس نہیں کرتے کہ دوسرے ادیان یا دوسرے مذاہب کی کتابوں کا مطالعہ کریں اور اس میں دلچسپی رکھیں. اس لیے بائبل اور اس کے مشمولات سے عام طور پر ناواقفیت پائی جاتی ہے. اور یہ ناواقفیت اس لحاظ سے عام لوگوں کے لحاظ سے اچھی بات ہے کہ بلا وجہ دوسری کتابوں کے مطالعے اور اس سے بعض اوقات انسان کا ذہن مشوش اور منتشر ہو جاتا ہے. اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منع فرمایا کہ ان کتابوں کا مطالعہ نہ کریں. لیکن ایک عالم اور ایک داعی کے فرائض میں یہ بات بھی داخل ہے کہ وہ دنیا کے اندر پیدا ہونے والے مختلف نظریات، مختلف مذاہب کی حقیقت سے پوری طرح باخبر ہے تاکہ وہ امت کی صحیح رہنمائی کر سکے اور اس سلسلے میں پائی جانے والی غلط فہمیوں کا ازالہ کر سکے اور ضرورت پیش آئے تو اس کے اوپر مناسب تنقید اور ان کی مناسب تردید کر سکے. عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه ومن لم يعرف الشر من الناس يقع فيه. تو اس لحاظ سے ایک عالم اور ایک داعی کا یہ فریضہ ہے کہ وہ ان چیزوں سے واقف ہو. اس لحاظ سے ہمارے ہاں یہ کوتاہی علماء کی سطح پر رہی ہے کہ وہ کما حقوق واقفیت حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی گئی. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ عیسائی مشنریوں نے جو طوفان اٹھایا اور سادہ لوح مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی، اس کا مؤثر توڑ اور مداوع نہیں ہو سکتا. ہم سے پہلے یعنی حضرت مولانا رحمت اللہ صاحب کیرانوی، حضرت مولانا ناصر الدین صاحب اور ایک بہت بڑی ٹیم علماء کرام کی اس زمانے کے اندر عیسائیت کے اوپر جو بیش بہا خدمات انجام دے گئی تھی، کام اس سے آگے نہیں بڑھا. تو اس لیے مختصراً اس کا تعارف ضروری ہے کیونکہ غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں. مثلا ایک غلط فہمی بہت ہی زیادہ اچھے خاصے پڑھے لکھوں حلقوں میں محسوس کی. وہ سمجھتے ہیں کہ بائبل انجیل کا مرادف ہے، مترادف لفظ ہے. بائبل کو یہ سمجھتے ہیں کہ بائبل کا معنی ہے انجیل، حالانکہ بائبل صرف انجیل پر مشتمل نہیں ہے بلکہ یہ بہت سے آسمانی کتابوں، مجموعہ آسمانی کتابوں کا مجموعہ کہا جاتا ہے. تو سب سے پہلے جاننے کی بات یہ ہے کہ بائبل جس کا عربی میں جس کو الکتاب المقدس کہا جاتا ہے اور انگریزی میں اس کا ترجمہ بائبل سے کیا جاتا ہے، اردو میں بھی بائبل ہی کہتے ہیں. یہ در حقیقت ان کتابوں کا مجموعہ ہے جن کے بارے میں یہود و نصارہ کا یہ گمان ہے یا یہ دعویٰ ہے کہ یہ مختلف پیغمبروں پر صحیفے کی شکل میں نازل کی گئی تھی یا مختلف پیغمبروں نے انہیں الہام کے ذریعے، وحی کے ذریعے تحریر اور تصنیف کیا. لہذا یہ صرف انجیل پر مشتمل نہیں، بائبل ان ساری کتابوں کا مجموعہ ہے جن کے بارے میں اہل کتاب کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ مختلف انبیاء علیہ السلام پر یا تو نازل ہوئی تھی یا انہوں نے بذریعہ الہام ان کو خود تصنیف کیا تھا. ان کتابوں کے مجموعے کا نام بائبل ہے
جس کو الکتاب المقدس بھی کہا جاتا ہے۔ اس بائبل کے دو حصے ہیں، ایک حصے کو عہد نامہ قدیم اور دوسرے حصے کو عہد نامہ جدید کہا جاتا ہے۔ پرانا عہد نامہ اردو، اگر آپ اردو بائبل میں دیکھیں گے تو پرانا عہد نامہ نام لکھا ہوا ہوگا، اور اگر عربی میں دیکھیں گے تو العہد القدیم لکھا ہوگا، اور دوسرا حصہ نیا عہد نامہ یا عربی زبان میں العہد القدیم لکھا ہوا ہوگا۔ پرانے عہد نامے کو انگریزی میں نیو ٹیسٹمنٹ اور اولڈ ٹیسٹمنٹ، اور نئے عہد نامے کو نیو ٹیسٹمنٹ کے الفاظ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ جو دو حصے اس طرح ہیں، جو پرانا عہد نامہ ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ، اس میں اہل کتاب کا دعویٰ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت ملاخیہ علیہ السلام تک مختلف پیغمبروں پر نازل ہونے والے صحیفے اس حصے میں موجود ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت ملاخیہ علیہ السلام تک۔ ملاخیہ علیہ السلام کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے آخری صاحب کتاب پیغمبر تھے۔ اور نیا عہد نامہ یا العہد الجدید اس حصے کو کہتے ہیں جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے حواریین اور ان کے متبعین پر نازل ہونے والے صحیفے یا ان کے اوپر الہام شدہ امور کی تصنیف جن میں موجود ہے۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ عیسائی مذہب کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام محض ایک پیغمبر نہیں تھے، بلکہ خدا کے بیٹے اور بلکہ تثلیث کا ایک اہم قانون تھے، یعنی ذات یعنی خدا ہی کا ایک قانون تھے۔ تو اس لحاظ سے وہ تو خدا ہوئے، تو ان کے حواریین کم سے کم رسول تو ہونے چاہیے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مان لیا گیا تو ان کے جو حواری اور ان کے جو متبعین ہیں وہ ان کو رسول ماننا پڑے گا۔ لہذا جن کو ہم حواری کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، ان کو وہ لوگ رسول کہتے ہیں۔ تو کیونکہ رسول کہتے ہیں تو رسول کے اوپر وحی آتی ہے، الہام ہوتا ہے، لہذا انہوں نے جو کچھ باتیں کہی یا کام کیے یا خطوط لکھے وہ سب ان کے نزدیک وہ سارے کے سارے الہام پر مبنی ہیں، اور اس عہد نامہ جدید کے اندر وہ بھی شامل ہے۔ تو اب بائبل دو حصوں کا مجموعہ ہوئی، ایک عہد قدیم ایک عہد جدید۔ عہد قدیم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر ملاخی علیہ السلام تک کے پیغمبروں کا جو پر نازل ہونے والے صحیفے، اور عہد جدید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر ان کے حواریین اور متبعین کے صحیفے۔ عہد نامہ قدیم اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کے انبیاء کا ذکر ہے جو قدیم زمانے سے تعلق رکھتے ہیں، اور عہد نامہ جدید دوسرے حصے کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماں باپ کے لوگوں کی چوکر ریاض ان کے خیال میں نازل ہوئے ہیں یا انہوں نے الہام سے تصنیف کی ہے۔ یہ دو حصے بائبل کے اندر ہمیشہ ہوتے ہیں۔ عہد نامہ قدیم میں جو موجودہ آپ کے پاس آپ سے شاید بائبل تقسیم کی گئی ہوگی، تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرانا عہد نامہ کے نام سے جو فہرست دی ہوئی ہے، تو اس میں 38 کتابیں ہیں۔ 38 کتابوں کا یہ مجموعہ ہے پرانا عہد نامہ۔ یہ 38 کتابیں کیا ہیں اور یہ کس طرح منظر عام پر آئیں اور کس طرح ان کو آسمانی کتاب قرار دیا گیا، اس کی تھوڑی سی تفصیل کے
میں اس درس میں عرض کرنا چاہتا ہوں. یہ 38 کتابیں ان کا تعارف اس لحاظ سے ضروری ہے کہ اگر ایک مسلمان کی حیثیت سے بائبل کے مشمولات کو جاننے کے لیے بائبل کھولتا ہے تو چونکہ اس کو اس کا پس منظر سامنے نہیں ہوتا، اس واسطے بسا اوقات بائبل کی عبارتیں، بائبل کا موضوع وغیرہ یہ سمجھ میں نہیں آتی، تو اسے اس کا تھوڑا سا پس منظر جاننا ضروری ہے. اور یہاں یہ بھی عرض کر دوں کہ میں ان میں سے بیشتر کتابوں کا آپ حضرات کے سامنے مختصر سا تعارف کراؤں گا تاکہ اگر آپ اس کو پھر اپنے طور پر مطالعہ کرنا چاہیں تو اس میں کوئی دشواری اور دقت پیش نہ آئے. لیکن اس سے پہلے میں یہ ذرا بتا دوں کہ یہ کتابیں کس دور سے تعلق رکھتی ہیں اور اس کا ماحول کیا ہے، جس ماحول کے اندر ان کے قول کے مطابق یہ کتابیں نازل ہوئی ہیں، یہ جس دور کا تذکرہ کر رہی ہیں وہ کیا دور ہے اور کس طرح وہ کیا اس میں ترتیب آتی ہے. تو اس کے بارے میں یہ عرض ہے کہ سب سے پہلے تو اس بات پر ہم سب متفق ہیں، یعنی مسلمان، یہودی، عیسائی، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں. وہ جب تشریف لائے تو ایسے ماحول میں تشریف لائے کہ بنی اسرائیل، بنی اسرائیل آپ جانتے ہی ہوں گے کہ بنی اسرائیل کے معنی ہے حضرت اسرائیل علیہ السلام کی اولاد. حضرت اسرائیل علیہ السلام کو مراد ہے حضرت یعقوب علیہ السلام جو حضرت اسحاق کے صاحبزادے تھے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام جن کا دوسرا نام اسرائیل ہے ان کے 12 صاحبزادے تھے، اور ان 12 صاحبزادوں سے 12 قبیلے اسرائیل بنو اسرائیل کے بنے. ہر صاحبزادے کی اولاد ایک قبیلہ بن گئی. اس طرح 12 قبیلے بنو اسرائیل کے پیدا ہو گئے جن کا ذکر قرآن کریم میں بھی ہے کہ اصل کا آئینہ کہ 12 قسمیں پھوٹ پڑے، وہ ان میں سے قد علم کل اناس مشربہ، یعنی ہر قبیلے کے لیے ایک الگ چشمہ تھا. یہ 12 قبیلے بنو اسرائیل کے چلے آتے. ان کا اصل وطن اور ان کی اصل جائے پیدائش یہ فلسطین کا علاقہ تھا، اور وہیں پر یہ بنی اسرائیل پلے اور پڑھے. لیکن ایک زمانہ ایسا آیا کہ اس میں عمالقہ کی قوم نے فلسطین پر زبردستی قبضہ کیا اور قبضہ کر کے ان بنی اسرائیل کو وہاں سے نکال دیا، جس کے نتیجے میں یہ لوگ جا کر مصر میں فرعون کے زیر اثر، فرعون کی غلامی میں رہنے پر مجبور ہو گئے اور مصر کے اندر رہنے لگے. جس زمانے میں یہ فرعون کی غلامی میں رہ رہے تھے اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا اور وہ بحثت پیغمبر مصر کے اندر تشریف لائے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ قرآن کریم میں جگہ جگہ اس بات کا ذکر ہے کہ جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کو دعوت دیتے ہیں ایمان لانے کی، وہاں ساتھ ساتھ یہ دعوت دیتے ہیں وہ ارسل معی بنی اسرائیل، کہ میرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دو. یعنی بنی اسرائیل کو جو تم نے غلام بنایا ہوا ہے اور مصر کے اندر تمہاری غلامی میں وہ زندگی بسر کر رہے ہیں، میں چاہتا ہوں تمہاری غلامی سے نکال کر ان کو باہر لے جاؤں. اور مقصود یہ تھا کہ باہر لے جانے کے بعد اگر موقع ملے تو عمالقہ سے جہاد ہو اور اس کے نتیجے میں فلسطین جو اصل وطن ہے بنی اسرائیل کا وہاں جا کر یہ لوگ پھر دوبارہ آباد ہو جائیں. یہ اصل مقصود. لیکن آپ جانتے ہیں قرآن کریم میں تفصیل سے مذکور ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کو ڈوب گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کا لشکر پار ہو گیا. اور اس کے بعد اصل منزل یہ تھی کہ عمالقہ کو فلسطین سے نکالا جائے، عمالقہ کو فلسطین سے نکال کر وہاں پر ان کو آباد کیا جائے. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی شرارتوں نے اور مسائل میں الجھا دیا، جس کی تفصیل آپ سب حضرات جانتے ہیں. اور اس کی وجہ سے میدان چین کے اندر وہ ایک عرصے دراز تک، میدان چین وہی ہے جس کو آج صحرائے سینا کہتے ہیں، اس کے اندر 40 سال تک یا کتنے عرصے تک وہ سرگرداں رہے. اور وہیں پر میدان چین ہی کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوئی. اور یہ مقصود جو تھا
کہ وہ عمالقہ سے جا کر جہاد کریں، یہ مقصود حاصل نہ ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نائب حضرت یوشع علیہ السلام تھے اور حضرت کالب علیہ السلام۔ یوشع اور کالب علیہ السلام دو پیغمبر، یوشع علیہ السلام نائب اول اور کالب علیہ السلام نائب ثانی۔ تو یہ انہوں نے اس کے بعد بنی اسرائیل کی بات دور سنبھالی اور ایک عرصے تک یہ بھی کوشش کرتے رہے کہ کسی طرح عمالقہ سے جہاد کر کے اور یہ علاقہ فلسطین کا واپس دلوا دیا جائے، لیکن وہ پوری طرح اس میں کامیاب نہ ہو سکے، یہاں تک کہ حضرت یوشع علیہ السلام اور کالب علیہ السلام دونوں کے دونوں جب دنیا سے رخصت ہو گئے تو بنی اسرائیل ایک کے پاس کوئی نہ تو پیغمبر رہا اور نہ کوئی بادشاہ یا کوئی سربراہ ایسا جو سیاسی طور پر ان کی قیادت کر سکے، ایسا کوئی شخص موجود رہا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ یہ لوگ خانہ بدوشی کی زندگی میں مبتلا ہوئے اور خانہ بدوشی اور ایک انتشار کی کیفیت میں جس کا کوئی سربراہ نہیں، ایسا بھیڑوں کا غلہ جس کا کوئی چرواہا نہیں، ایسے حالات میں جو قبائلی قسم کی زندگی پیدا ہوئی اور اس قبائلی زندگی کے اندر ان کے درمیان اگر کوئی جھگڑے وگڑے پیدا ہوتے، تنازعات پیدا ہوتے تو یہ اپنے میں سے کسی شخص کو منتخب کر لیتے تو بھائی تم ہمارے، جس کو دیکھتے کہ ذرا زیادہ عقل مند آدمی ہے اس کو منتخب کر کے اس سے کہتے بھائی تمہارا ہمارا جھگڑا نمٹا۔ تو جس کے بعد وہ جاتے جھگڑے کا نمٹانے کے لیے اس کو قاضی کہتے تھے، قاضی۔ تو اس طرح ہر بنی اسرائیل کے مختلف حصوں میں مختلف قاضی پیدا ہوئے جو ان کے پاس جا کر یہ اپنے جھگڑے پیش کرتے، وہ جھگڑے نمٹاتے، کیونکہ ان کے بین القبائلی جھگڑوں کو بہتر طریقے سے سلجھانے کا کارنامہ یہ قاضی لوگ انجام دیتے تھے۔ اس واسطے بنی اسرائیل نے انہی قاضیوں کو رفتہ رفتہ اپنا سردار بنا، اپنے حصے کا سردار بنا، اور یہ سرداروں کی حیثیت ایسی ہو گئی جیسے کہ حکمرانوں کی یا سربراہان حکومت کی ہوتی تھی۔ یہ زمانہ جو ہے بنی اسرائیل کا جس میں یہ قاضیوں کے پاس جاتے تھے اور قاضیوں کی سربراہی میں کام کر رہے تھے، یہ زمانہ قاضیوں کا زمانہ کہلاتا ہے۔ اور بائبل کی ایک مستقل کتاب جو آپ دیکھیں گے قضات کے نام سے، وہ اسی زمانے کے حالات پر مشتمل ہے، قاضیوں کے زمانے۔ اسی قاضیوں کے زمانے کے کچھ عرصے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سموئیل علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ حضرت سموئیل علیہ السلام، جس کو ہماری عربی کتابوں میں شموئیل کہا جاتا ہے، شین میم واو حمزہ لام، اور جو اردو بائبل کے اندر سموئیل کے نام سے وہ مشہور ہے، انگریزی میں سیموئیل کہتے ہیں اس کو۔ وہ حضرت سموئیل علیہ السلام رحمت پیغمبر کے تشریف لائے اور انہوں نے اس کو اس لیے کہ اس قاضیوں کے زمانے میں جہاں انہوں نے خانہ بدوشی کی زندگی پیدا ہوئی تھی تو وہاں بہت سی بدعمالیاں بھی ان کے اندر پیدا ہو گئی تھی، ان کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک پیغمبر بھیجے جن کا نام سموئیل علیہ السلام۔ جب یہ پیغمبر آئے تو بنی اسرائیل نے ان سے مطالبہ کیا کہ ہم تو بہت دنوں سے یہ آوارہ گردی کی زندگی گزار رہے ہیں، ہمارا اصل وطن فلسطین ہے، اس پر عمالقہ قابض ہے اور ابھی تک ہم اس کو پتہ نہیں کر پائے، تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ وہ ایک بادشاہ ہمارے لیے بھیجے جو ہمارا سیاسی سربراہ ہو کر اور اس عمالقہ سے جہاد کرے اور ہمیں جا کر فلسطین میں آباد کرے۔ وہ جو قرآن کریم میں آپ نے پڑھا کہ قالوا للنبي الله ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم ان كتب عليكم القتال الا تقاتلوا قالوا وما لنا الا نقاتل وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا۔ تو یہ درخواست تھی، اس درخواست کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی قوم کے ایک فرد حضرت طالوت کو سربراہ بنایا، بادشاہ بنایا۔ ان کا نام قرآن کریم میں طالوت ذکر کیا ہے، بائبل میں ان کا نام ساؤل
ذکر کیا گیا، ساؤل، سین الف واو جو پر حمزہ اور لام، ساؤل۔ انگریزی میں بھی SAUL کہہ کر ساؤل کو کہتے ہیں، حضرت طالوت۔ ان کو بادشاہ بنایا گیا، اور جب یہ بادشاہ بنے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو لیاقت عطا فرمائی تھی، زیادہ بسطاً فی العلم والجسم، تو اس کے نتیجے میں انہوں نے جہاد کیا اور جالوت کے ساتھ مقابلہ ہوا، اور جالوت کے ساتھ مقابلے میں اتفاق سے جس وقت جالوت میدان جنگ میں مبارز طلب کرتا ہوا آیا کہ ہے کوئی جو میرا مقابلہ کرے، تو طالوت کے لشکر سے حضرت داؤد علیہ السلام جو بعد میں پیغمبر بنے، ایک نوجوان تھے، یہ آگے بڑھے مقابلے کے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو قوت عطا فرمائی، انہوں نے جالوت کو قتل کر دیا، جس کا ذکر قرآن کریم فرمایا وقتل داؤد جالوت۔ جب جالوت کو قتل کر دیا تو داؤد علیہ السلام کی حد عزیزی بنی اسرائیل کے اندر کہیں سے کہیں پہنچ گئی۔ اس کے نتیجے میں جب طالوت کا انتقال ہوا جو بادشاہ تھا، تو اس وقت سارے لوگوں نے اتفاق کے ساتھ حضرت داؤد علیہ السلام کو اپنا بادشاہ بھی مقرر کیا۔ تو اس طرح پہلی بار یہ ہوا حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں کہ پیغمبری اور سربراہی ایک ہی شخص میں جمع ہو۔ چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام سربراہ بنے، اور انہوں نے حکومت کی سربراہی سنبھالنے کے بعد بنی اسرائیل کا یہ سیاسی قیادت کا بھی فریضہ انجام دیا۔ انہی کی قیادت میں جو فلسطین کا باقی ماندہ حصہ جو ابھی تک ان کے قبضے میں نہیں آ سکا تھا، وہ بھی انہی کے قبضے میں آ گیا۔ عمالقہ سے فلسطین کو بالکل آزاد کرا دیا گیا، اور بنی اسرائیل فلسطین کے اندر پوری طرح قابض اور متسلط ہو گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام ان کے قائم مقام ہوئے اور بادشاہ بنے، اور آپ نے قرآن کریم میں پڑھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسی سلطنت عطا فرمائی کہ جو دنیا میں اس سے پہلے کسی کو بھی نصیب نہ ہوئی تھی اور نہ ان کے بعد۔ تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک بہت بڑی سلطنت عطا فرمائی، اور انہوں نے اپنے سارے مخالفین کو اس طرح زیر کر لیا۔ جب سلیمان علیہ السلام کی وفات ہوئی، جس کا ذکر قرآن کریم میں ہے، تو اس کے فوراً بعد عجیب صورتحال یہ پیدا ہوئی، بائبل کے مطابق میں آگے بات کر رہا ہوں، کہ سلیمان علیہ السلام کی وفات کے فوراً بعد ان کا بیٹا رحبعام تخت نشین، رحبعام اس کا نام تھا، را حا با عین الف میم، تو رحبعام یہ سلیمان علیہ السلام کا بیٹا تخت نشین ہوا۔ یہ بائبل کا کہنا یہ ہے کہ یہ انتہائی ناخلف بیٹا تھا، اور اس بیٹے نے فسق و فجور کا بازار گرم کیا، یہاں تک کہ بت پرستی شروع ہو گئی، اور بت پرستی کا بازار گرم ہو گیا۔ اس کے زمانے میں جب یہ رحبعام اس بت پرستی کی طرف مائل ہوا، تو سلیمان علیہ السلام کا ایک خادم تھا جس کا نام تھا یوربعام، یوربعام یا را با عین الف میم۔ وہ یوربعام نے جب دیکھا کہ رحبعام نے یہ سلسلہ شروع کر دیا ہے، تو اس نے رحبعام کے خلاف بغاوت کر دی، اور بغاوت کرنے کے نتیجے میں اس کو بہت سے علاقوں میں فتح حاصل ہوئی، اور رحبعام اور یوربعام ان دونوں کی باہمی جنگ کے نتیجے میں بنی اسرائیل کی سلطنت دو حصوں میں تقسیم ہو گئی، ایک حصہ شمالی اور ایک حصہ جنوبی۔ شمالی علاقہ اس پر یوربعام قابض ہو گیا، اور قابض ہو کر اس نے اپنی سلطنت کا نام اسرائیل رکھا، اور جنوبی علاقے پر رحبعام کی حکومت تھی، وہ علاقہ یہودیہ کہلایا۔ تو اب بنی اسرائیل کی حکومت دو حصوں پر منقسم ہو گئی، ایک یہودیہ اور ایک اسرائیل۔ یہ دونوں سلطنتیں متوازی طور پر چل رہی ہیں۔ اس یہودیہ کا
دارالحکومت یروشلم تھا، جس کو آج ہم بیت المقدس کہتے ہیں، اور اسرائیل کا دارالحکومت سامرا تھا۔ سامرا اس زمانے کا ایک مشہور شہر تھا جو آج اس کا نام نابلس ہے۔ آپ نے شاید سنا ہوگا، فلسطین کا ایک مشہور شہر ہے، اور اخبارات ابھی اسی نام سے معروف ہے، نابلس، اور وہاں کے علماء بہت مشہور ہوئے، علامہ عبدالغنی نابلسی وغیرہ وغیرہ۔ تو وہ اس زمانے میں سامرا کہہ رہا تھا۔ تو اسرائیل کی حکومت شمالی علاقے میں، جس کا مرکز حکومت نابلس یا سامرا، اور یہودیہ کی حکومت جنوبی حصے میں، جس کا مرکز حکومت یروشلم۔ یہ دونوں متوازی حکومتیں قائم ہونے کے بعد ان کے درمیان باہم جنگ و پیکار شروع ہو، آپس میں لڑائیاں ہوئی، اور ان لڑائیوں کے نتیجے میں یہ ہوا کہ بدعمالیہ بے انتہا پھیلی۔ بت پرستی میں نظر وہاب عام نے اپنے ہاتھ شروع کر ہی دی تھی، وہ بت پرستی شروع کر دی تھی، اور بڑے بڑے بتخانے تعمیر کر دیے تھے، بڑے بڑے استھان تعمیر کر دیے تھے، یہاں تک کہ بت پرستی جو ہے انتہا کو پہنچی چلی گئی۔ اسرائیل کے اندر بھی بت پرستی کا رواج بڑھا۔ ان دونوں علاقوں میں جب بھی بت پرستی کا رواج بڑھتا اور بدعمالیاں پھیلتی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اصلاح کے لیے کوئی نہ کوئی پیغمبر مبعوث فرماتا۔ کوئی پیغمبر اسرائیل میں مبعوث ہوئے، کوئی پیغمبر یہودیہ میں مبعوث ہوئے، اور کوئی پیغمبر دونوں کی طرف مبعوث ہوئے، کہ کبھی وہ یہودیہ میں جا کر تبلیغ کرتے تھے، کبھی اسرائیل میں جا کر تبلیغ کرتے تھے۔ لیکن آپ جانتے ہیں بنی اسرائیل کی فہرست میں انبیاء علیہ السلام کی تکذیب اور انبیاء علیہ السلام کی توہین اور ان کے ساتھ گستاخیاں اور ان کی نافرمانیاں شروع سے داخل ہیں۔ چنانچہ یہ لوگ ان کی باتیں نہ مانتے، کسی کو قتل کیا، کسی کو ستایا، کسی کو تکلیف پہنچائی، کسی کی بات نہ مانی۔ یہ سلسلہ ایک عرصہ دراز تک چلتا رہا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک عذاب کی شکل میں ایک بادشاہ کو مسلط فرمایا۔ بابل اس زمانے میں تہذیب کا ایک بہت بڑا مرکز تھا۔ عراق کے علاقے میں یہ شہر مشہور تھا بابل کے نام سے، اور وہاں کی تہذیب اس زمانے کی بڑی اعلیٰ درجے کی تہذیب سمجھی جاتی تھی۔ وہاں کا بادشاہ جس کا نام تھا بخت نصر، اور وہ اس کے دو نام عربی کتابوں میں زیادہ تر بخت نصر کہا جاتا ہے، اور عیسائی مآخذ میں عام طور سے اس کا نام نبوکد نصر، نبوکد، نون با واو کاف دال، نبوکد نصر آتا ہے، اور انگریزی میں عام طور سے نبوکد نصر ہی کہا جاتا ہے، تو نبوکد نصر کہا جاتا ہے۔ وہ اس نے تھوڑی بہت دخل اندازی تو پہلے سے شروع کر رکھی تھی، لیکن بالآخر ایک مرتبہ اس نے عام حملہ کیا، اور حملہ کر کے پورے اسرائیل اور یہودیہ کے علاقوں کو تاخت و تاراج کیا، یہاں تک کہ بیت المقدس کو پوری طرح پامال کیا، تاخت و تاراج کیا، اور لوگوں کو بے انتہا لوگوں کو قتل کیا، بہت سو کو قیدی بنا کر اپنے ہاتھ لے لیا۔ یہ وہی واقعہ ہے جس کا ذکر قرآن کریم میں سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا ہے کہ بعثنا علیکم عبادا لنا اولی بأس شدید فجاسوا خلال الدیار وکان وعدا مفعولا، کہ ہم نے تمہارے اوپر اپنے کچھ بندے بھیجے کہ جو بڑے سخت تمہارے لیے مصیبت لے کر آئے تھے، فجاسوا خلال الدیار وکان وعدا مفعولا، وَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ۔ تو بخت نصر نے ان کو تاخت و تاراج کیا، اور تاخت و تاراج کرنے کے بعد ان کو گرفتار کر کے بابل لے گیا۔ جن لوگوں کو گرفتار کر کے بابل لے گیا تھا ان میں اس کا یہودیہ کا آخری بادشاہ سبقیہ ہی شامل تھا، اس کو بھی گرفتار کر کے لے گئے۔ ایک عرصے دراز تک یہ لوگ جلا وطنی کی زندگی گزارتے ہیں، اور بیت المقدس ویران پڑا رہا، اور کوئی وہاں پر عبادت کرنے والا نہیں تھا۔
پورے بنی اسرائیل جلا وطنی کی زندگی گزار رہے تھے. اس دوران صدقیان جس کو گرفتار کر کے لے گیا تھا تو اس نے کچھ سازش کی کہ کسی طرح ہم ان کی غلامی سے نکلے. تو اس نے ایک چھوٹی سی بغاوت کا بندوبست کیا اور تختہ الٹنے کی کوشش کی وقت نکھر کا. لیکن یہ سازش پکڑی گئی اور وقت نکھر کر دوبارہ اس کو گرفتار کر کے تحقیق کیا اور پھر اپنا انتقام لینے کے لیے دوبارہ ایک مرتبہ اس فلسطین کے علاقے کے اوپر پھر ایک فساد مچایا اور وہاں پر دوبارہ جتنے بچے کچھ لوگ تھے ان کو بھی تحقیق کرنا. یہ واقعہ جب ہو چکا تو ایک عرصہ دراز تک سال تک یہ پورا علاقہ فلسطین کا بنی اسرائیل سے خالی رہا. بیت المقدس ویران رہا اور جو ان کے محبت تھے عبادت گاہیں تھیں ان کے اندر استبل بنا دیے گئے. عرصہ دراز تک یہ سلسلہ چلتا رہا جہاں تک کہ بالآخر قرآن کریم میں فرمایا وہ کذالک نولی بعض الظالمین بعضا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر یہ انتظام فرمایا کہ ایران کا بادشاہ اکسویرس جس کو سائرس کہا جاتا ہے اس نے وقت نصر پر حملہ کیا بابل اور وقت نصر پر حملہ کر کے اس کو مغلوب کر لیا, اس کے علاقے پر قبضہ کر لیا. اس کے نتیجے میں وہ سارا علاقہ اکسویرس کے قبضے میں آ گیا. اکسویرس کو ان بنی اسرائیل کے ساتھ کچھ ہمدردی پیدا ہوئی اور اس نے اس بات کی اجازت دی کہ آپ لوگ اب اپنے اصل وطن کے اندر جا کر فلسطین میں جا کر آباد ہوئے. چنانچہ یہ لوگ جو بابل میں جلاوطنی کی زندگی گزار رہے تھے پھر رفتہ رفتہ جا کر وہاں آباد ہونے شروع ہوئے اور بیت المقدس کو یہ سب بکر مختلف علاقوں کے اندر کوئی بابل میں ہے, کوئی فلسطین میں ہے, کوئی سوریا میں ہے, کوئی شہر روم کے آس پاس کے علاقوں میں ہے. اس طریقے سے یہ زندگی گزار رہے تھے اور ان کے اوپر پوری طرح تسلط تھا رومی حکومت کا جس کا مرکز روم میں تھا اور اس کا تسلط ان کے اوپر تھا. ان حالات میں یہ لوگ بیچارگی کی حالت میں تھے, پریشان تھے کہ کوئی نجات دہندہ آئے جو ہمیں اس مصیبت سے نجات دلائے. تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تشریف لائے جو اس وقت روم کا بادشاہ آگسٹس کی حکومت تھی پورے روم کی سلطنت پر, اور یہ جو فلسطین کا علاقہ تھا یہ یہودیہ کہلاتا تھا اور یہاں پر یہودیہ کا حاکم اور گورنر تھا ہیرودیس جس کو کہا جاتا ہے ہیروڈ, انگریزی میں ہیروڈ کہتے ہیں HEROD اور اردو میں اس کا نام ہیرودیس لکھا ہوا ہے بائبل کے اندر. اس کی حکومت جب یہ عیسیٰ اسلام تشریف لائے اب بجائے اس کے کہ بڑے اسرائیل کو اپنا نجات دہندہ سمجھ کر ان کی پیروی کرتے انہوں نے ان کی مخالفت کرنی شروع کر دی اور مخالفت کرتے کرتے یہاں تک نوبت پہنچی کہ ایک کو قتل کرانے تک کا منصوبہ بنایا, سولی چڑھانے تک کا منصوبہ بنایا اور آپ حضرات تو اس کے بعد کیا حالات جانتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام جو دنیا سے تشریف لے گئے تو کچھ تھوڑی سی جماعت ان کی متبع جن میں 12 حواری ہوں گے. 12 حواری وہ خاص طور پر ان کے مولوی مقرب ساتھیوں میں سے تھے, انصار میں سے تھے. یہ 12 حواری تبلیغ اور دعوت کا کام اپنے طور پر انجام دیتے رہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے عروج آسمانی کے بعد. لیکن یہ جو کچھ کام کرتے رہے تو رومی حکومت کی طرف سے بھی اور یہودیوں کی طرف سے بھی ظلم و تشدد پہ انتہا شروع ہوا. اسی ظلم و تشدد کے دوران ایک شخص تھا جو یہودی نژاد تھا اور یہودی ہونے کے ناطے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالیوں پر بہت تشدد کرتا تھا. اس کا نام ساؤل تھا, سین الف واؤ کے اوپر حمزہ اور لام. یہ ساؤل تعلق کا نام بھی میں نے بتایا تھا لیکن یہ ساؤل عشرت کا نام بھی ہے. تو یہ تشدد بہت کیا کرتا تھا عیسائی حواریین کے اوپر. ہوتے ہوتے اچانک اس نے یہ دعویٰ کیا کہ میں ایک دن دمشق جا رہا تھا, دمشق جاتے ہوئے راستے میں اچانک میرے اوپر ایک نور چمکا اور اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصویر مجھے دکھائی دی.
انہوں نے مجھے تنقید کی تو مجھے کیوں ستاتا ہے. اس بات سے اس وقت سے میری زندگی میں انقلاب آ گیا اور اب میں اپنے ظلم و ستم سے باز آ کر میں اب عیسیٰ علیہ السلام کا متبع بن گیا, عیسائیت قبول کر لیا اور اپنا نام بھی بدل لیا. ساؤل کے بجائے اپنا نام اب رکھ دیا پولس. واو لام سین پولس, جس کو آپ انگریزی میں آتے ہیں سینٹ پال کہتے ہیں, سینٹ پال. تو وہ عیسائی ہونے کا دعویٰ کیا اور شروع میں وہ حواریین کے ساتھ دن رات اس نے بھی کام کرنا شروع کیا. شروع میں حواری اس کو ماننے کو تیار نہیں تھے, لیکن برناباس جو مشہور حواری تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے, انہوں نے یقین دلایا. بالآخر حواریین نے اس کی بات کو تسلیم کیا اور اس کو عیسائی ماننے تسلیم کرتے ہوئے کام شروع کیا. تو یہ تبلیغ و دعوت کرتا رہا ایک عرصے دراز تک, لیکن بالآخر اس پولس اور حواریین میں اختلاف پیدا ہوا عقائد و نظریات کے, اور اس اختلاف کے نتیجے میں حواریین الگ ہو گئے, پولس کی جماعت الگ بن گئی, حواریین کی الگ بن گئی. یہ پھر آگے جا کر یہ جو موجودہ شکل ہے عیسائیت کی وہ درحقیقت اس پولس کی پیدا کرتا ہے, حواریین کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, جس کی مفصل تحقیق میری کتاب عیسائیت کیا ہے کے اندر میں نے اس کو تاریخی شواہد سے ثابت کیا ہے. یہ ہے ایک خاکہ اس ماحول کا جس ماحول میں سے یہ بائبل کی کتابیں گفتگو کرتی ہیں. اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے اب ذرا آپ دیکھیں کہ یہ عہد نامہ قدیم میں 38 کتابیں ہیں. پہلی 5 کتابیں یعنی پیدائش, خروج, اخبار, گنتی اور استثنا, یہ 5 کتابیں تورات کہلاتی ہیں. ان 5 کتابوں کا مجموعہ تورات کہلاتا ہے, یعنی ان کی اصطلاح ہے عیسائیوں اور یہودیوں کی اصطلاح. پیدائش, خروج, اخبار, گنتی اور استثنا. پیدائش, کتاب پیدائش کہنا ان کا یہ ہے کہ یہ 5 کتابیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیف ہے اور ان پر انہوں نے الہام سے ان کو تعلیف کیا. یہاں میں یاد کر دوں کہ ہمارے آپ کے بحثیت مسلمان ذہن میں آسمانی کتاب کا تصور جو ہوتا ہے کہ لفظ بلفظ وہ کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی کسی نبی کے اوپر, وحی کے ذریعے, اور اس میں زیادہ تر احکام وغیرہ ہوتے ہیں, اور احکام ہوتے ہیں, عقائد کا بیان ہوتا ہے, تذکیر ہوتی ہے, بعض ہوتا ہے. یہ تصور ہمارے ذہن میں ہے آسمانی کتاب کا, اور آسمانی کتاب کا حقیقی تصور یہی ہے. لیکن ان لوگوں کے ہاں آسمانی کتاب کا تصور یہ ہے کہ یہ عام طور سے تاریخ کی کتاب ہوتی ہے, اور اس تاریخ کی کتاب کے ذیل میں احکام بھی بیان ہوتے ہیں, عقائد کا بھی کچھ بیان ہو جاتا ہے, لیکن بنیادی طور پر وہ ایک تاریخ کی کتاب ہوتی ہے اور اس کا ایک باقاعدہ مصنف ہوتا ہے. یعنی وہ اس پیغمبر کو جس کے اوپر وہ نازل ہونے کا دعویٰ ہے, اس پیغمبر کو اس کتاب کا مصنف قرار دیتے ہیں. البتہ یہ کہتے ہیں کہ اس مصنف نے یہ کتاب الہام ربانی کے ذریعے لکھی ہے. چنانچہ ان 5 کتابوں کے بارے میں اہل کتاب کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تصنیف ہے جو انہوں نے الہام ربانی کے ماتحت تحریر فرمائی, اور انہی کے مجموعے کو تورات بھی کہتے ہیں, اور انہی کو تورات کہا جاتا ہے. اور ان کے قابل اعتماد ہونے پر عیسائی اور نصرانی دونوں, عیسائی اور یہودی دونوں متفق ہیں, کیونکہ وہ بھی تورات کو مانتے ہیں, یہ بھی تورات کو مانتے ہیں. تو پیدائش کہتے ہیں وہ صحیفہ ہے جس میں حضرت آدم علیہ السلام بلکہ اس سے بھی پہلے کائنات کی آفرینش سے لے کر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور تک کے مختلف انبیاء علیہ السلام کے حالات ہیں اور ان کی سوانح ہے, اور تفصیلات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح اس دنیا کو پیدا کیا اور کس طرح انبیاء پر مبعوث فرمائے. نوح علیہ السلام کے طوفان کا ذکر ہے, اور دوسرے ابراہیم علیہ السلام کا اور ان کے صاحبزادوں کا ذکر ہے. دوسرا
صحیفہ خروج ہے. خروج کا نام اسے